السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تھی جسے ہم کرونا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ طاقتور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اگر وہی مسجد وہی اس قبرستان میں مدفون ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تمام گناہ گاروں کو میں نے معاف کر دیا تاکہ میرے دوست کے آرام میں خلل نہ پہنچے۔ میں گزارش و التجا کرتا ہوں، ہمیں گھروں سے محدودیت کو لانا ہوگا۔ یاد رکھیں آج جو نازک سا وقت ہم پر چل رہا ہے، یہ دشمن ہم کو نقصان کچھ نہیں پہنچائیں گے جتنا ہم اس محدودیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ یاد رکھیں یہ دن جیسے بھی ہو گزر جائیں گے، اچھا کھا کر اور فاقوں میں بھی گزر جائیں گے، لیکن معاملہ وہی ٹکے گا جہاں پر ہمارے لیے سوال و جواب کا معاملہ رہے گا۔ کیا بچا ہے اس زندگی میں بتائیے؟ موت ایک وبا آئی تھی جسے ہم کرونا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ طاقتور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا کو نیست و نابود کر دیں گے چند لمحوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس وبا کے ذریعے بتا دیا ان احمقوں کو، ان ظالموں کو۔ ایک وبا آئی، کسی کے پاس دوا کی ایک گولی نہیں تھی، اور خاص کر ہم مسلمانان کو یہ متنبہ کیا گیا، ہم نے مسجدوں سے اور قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو خاص کر یہ بتا دیا کہ تم اپنے لعنتی چہرے میرے گھروں میں مت لانا۔ قانون نافذ کر دیا گیا حکومتوں نے۔ 4 یا 5 لوگوں کی اجازت ملی تھی مسجدیں آنے کی۔ اس کے بعد ہم نے گڑ گڑا کر رویا، فنکاری میں رویا، سچ میں رویا۔ بہرحال اللہ نے اس حبیب کے صدقے ہمیں معاف کیا۔ کچھ دن ہم مسجدوں کو آباد کیے، پھر وہی پرانا گیت ہم نے شروع کر دیا کہ بھی عید اور موت یا جمعہ کی نماز کے لیے ہم مسجد آتے ہیں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نہیں روئے تھے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ بتائیے داماد امامنا عشاء کی نماز 3 جگہ پڑھے تھے۔ ظالموں نے کیا کیا نہیں ستایا بتائیے۔ اس مہدویت کو ہم تک آنے کے لیے بہت مشکلیں اٹھائی۔ آج ہمیں صرف نمازوں کی پابندی، حلال اور اولاد کو دین کی تعلیم کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ان کے حصے میں تو ان کے اولادوں کی گردنیں تھی، مال تھا، زر تھا، ہجرت کیے ان لوگوں نے ہر وہ چیز سے تھے۔ آج ہمیں کون بتائے، ہم سے کوئی انگلی بھی کاٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ آج ہم مسجدوں سے دور، مرشدین کی تو ہم تعظیم ہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آسان سا کام ہے، 4 آدمی اٹھا کر لے جائیں گے، وہاں جنت کھلی رہے گی۔ جنت اگر پسند ہے، جیسے کہ ہم کوئی گھر دیکھنے جاتے ہیں، ہمیں پسند نہ ہو تو اچھا سا مکان دوسرا دیکھتے ہیں، ہم ویسا سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ یاد رکھنا وہ جنت، حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے، آپ کی آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا ہے عثمان آخر کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے 3 سوال سے اگر آدمی کامیاب ہو جائے تو باقی کا راستہ آسان ہے۔ وہی تھا من ربک ما دینک۔ بتائیے ہم نے اپنی اولادوں کو کیا سکھایا؟ دنیا کی لذتوں میں ڈال دیے۔ ہماری اولادوں کو اگر ہم نے پوچھا کہ اس ابو بکر کون ہے، مہدی علیہ السلام کے داماد کا نام کیا ہے، تو ہمارے اولادوں کو معلوم نہیں۔ اگر وہی اولاد کو اگر ہم نے اس شہر کے 10 نامور لوگوں کے نام اگر پوچھنے کو کہیں گے، 110 لوگوں کے نام ہماری اولادیں سنائیں گی، کیونکہ ہم نے دنیا کا بازار گرم رکھا ہے۔ اور میں اس بات پر کہتے ہوئے ہم سب شریک ہیں اس چیز کے، ہم اپنی اولادوں کو جہنم کے گڑھوں میں خود ہم لے جا کر ڈال رہے ہیں۔ بتائیے وہاں کون ساتھ آئے گا؟ یہاں کچھ تکلیف ہوتی ہے، ہم راتوں رات اس کے لیے ہر وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نیند سے دور ہوتے ہیں، پیسہ بے تحاشا خرچہ کرتے ہیں، لیکن بات وہی تھی جو آخر جا کر بننا تھا۔ بتائیے وہاں کے لیے ہم کیا تیار رکھا ہے؟ ہم نماز کو نہیں آتے، بزرگان دین کی عزت نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، مصلوں پر دھول۔ ہم تو قرآن کو مخمل میں لپیٹ کر رکھ دیے ہیں۔ بتائیے وہ لوگ تھے بھوک آنے پر قرآن کھول کر پڑھتے تھے، پریشانی کے لیے قرآن کھول کر پڑھتے تھے۔ آج ہم نے قرآن کب پڑھتے ہیں؟ اگر کسی کو نزا کی حالت آ گئی، ہم سورہ یاسین ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے دکھاوے کے لیے، اور وہاں جیسا معاملہ ختم ہوا سب چیزیں اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ کب تک چلے گا بتائیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ نے 70,000 خوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، جس میں ایک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کو معاف کر دینا۔ اللہ نے کہا آج ہی 1/3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہا اے اللہ میری امت کے آخری بندے تک معاف کرنا. یہ حبیب اور محبوب کی محبت کا تقاضا تھا وہاں. بہرحال اللہ نے کہا اے محبوب میں تیری امت کے آخری گناہ گار کو بھی معاف کروں گا، لیکن شرط ہے اس میں کہ پردے کی آڑ میں معاف کروں گا. اب بتائیے محبوب اور حبیب کے بیچ میں پردے کی کیا آڑ ہو سکتی ہے؟ یہاں علماء لکھتے ہیں گناہگار آئے گا، زانی رہے گا، ماں باپ کو ستانے والا رہے گا، حق تلافی کرنے والا رہے گا، پردے کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ زانی تھا، فلاں تھا، پھر میرے حبیب کے آنسو ٹپکیں گے. میں نہیں چاہتا کہ وہاں رسول کی آنکھوں سے آنسو ٹپکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں قیام میں اپنی ازواج مطہرات یا اولاد نواسوں کے لیے مانگنا تھا، لیکن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اس امت کی یاد میں ٹپکے. اور بدلے میں ہم اس رسول کو کیا دیا؟ نافرمانیوں کا انبار. قوم لوط شہوتوں کی وجہ سے اللہ نے نیست و نابود کیا. قوم عاد و ثمود اتنی طاقتور قوم، بتائیے نافرمانی اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا. ہم کو بھی وہی کام کر سکتا تھا اللہ نے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ یہ حبیب کی صورت دیکھ کر ہمیں معاف کر رہا ہے. اور یہ معاملہ کب تک چلے گا بتائیے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہیں مانتے تو پھر ہم امتی کیسے ہو سکتے ہیں بتائیے؟ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے ہمیں ذکر دوام کا جو خزانہ ملا اس کا ہم کیا احسان گزار سکتے ہیں بتائیے؟ ذکر دوام جو فرشتوں کے دفتروں میں بھی اس کا حساب نہیں رہے گا. جس دن وہ اپنے دفتر انسان مرنے کے بعد باری تعالیٰ کے پاس وہ دفتر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا ایک عمل باقی ہے، تو ڈر جائیں گے وہ فرشتے، کہیں گے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے ہم سے جو ہم نے اس میں لکھا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا نہیں، ایک ایسی تجارت کیا تھا جو تمہارے خیال میں بھی نہیں. کن کن چیزوں کا امامنا نے ہمیں دیا بتائیے؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کوئی نیا دین تو نہیں لے کر آئے، وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاب و تام تھے. اور لوگوں نے ہمیں بہت کچھ کہا، کہنے دیجیے اور ان کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اجڑی ڈالی گئی آپ پر، کپڑے پھاڑ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے، کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے نعوذ باللہ وہ ابرہہ آیا تھا. بتاؤ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو مسمار کیا. وہاں علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی آیت نازل ہے. بتاؤ ہم پر کیا نازل ہونا چاہیے تھا؟ ہم پر تو روزگار نازل ہونا چاہیے تھا. ہمیں معافی اس لیے مل رہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسے ہی دن گزر جائے گا ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں، ہم یہ سر سجدے میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں. تو بتائیے وہ جب 4 آدمی انگوٹھے باندھ کر ہمیں لے جائیں گے، وہاں پوچھا جائے گا کہ زمین کے اوپر تیرا باپ مالدار تھا، 10 بھائی ہوں گے، دندناتے ہوں گے، رشوت چلتی ہوگی، بے یار و مددگار. حضرت فاطمہ الزہرا کو جب لحد کے قریب رکھا گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں یہ عاشقان رسول ہے، زمین سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں زمین تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے. خبر تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ علی شیر خدا کی شریک حیات. اے زمین تجھے معلوم ہے کون ہے؟ جنت کے سرداروں حسن حسین کی ماں ہے. اے خبر تجھے معلوم ہے کون ہے؟ اور تمہیں جنت میں عورتوں کی سردار ہے. خبر سے آواز آتا ہے ابو ذر یہاں ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، نیک عمل لے کر نہ میں خود بخود کھل جاؤں گی. کس سے کہا جا رہا ہے بتائیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سفر شہر سے باہر جاتے تھے تو بیٹی کے گھر سے جاتے تھے اور واپس آتے تو بیٹی کے گھر سے آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا بیٹی محمد یا احمد کی بیٹی ہونے کی وجہ سے تجھے جنت نہیں ملے گی، تیرے اعمال تجھے لے جائیں گے. اب ان کا مقابلہ ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ ہمیں امامنا کی تعلیمات پر چھوٹے چھوٹے بھی اگر ہم نے عبادت میں شریک ہو گئے تو یاد رکھنا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے وہ واقعہ سنایا تھا، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے بشرطے کہ ہم معاف کروانا چاہیے. ہم آج بھی وہی اکڑ میں ہیں، مال اولاد طاقت، کیا معلوم بتائیے موت کب آئے گی. آج ہم اس مجمع میں بیٹھے ہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد ٹھوکر لگی، آدمی مر گیا،
किसी से लड़ने थोड़ी जा सकते हैं हम कि मर क्यों गया आदमी, नहीं। और मौत माँ के पेट से खबर के पेट में जाने तक बीच में कभी भी आ सकती है। माँ के पेट से पैदा होकर भी बच्चे मरते हैं, छोटे जवान बच्चे बूढ़े। ज्यादा से ज्यादा हमारी उम्रें हैं कितनी बताइए। बहुत अच्छे से जी लिया हमने तो 70-80 साल, उसमें भी अगर हमने सजदा ना किया, तौबा ना किया, तो फिर अब बचा रखा क्या है बताइए। हमारे नाम तो अबू जहल, अबरहा, फिरऔन, शदाद भी अगर रख ले, हम उससे ज्यादा काम कर चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती है कि नहीं, ये हम मुहासिबा करना चाहिए। पहली चीज तो हम इमामुना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर गौर करते हुए घरों से दीन इस्लाम को लाना होगा। ये असल मकसद यही है कि हमने जिस चीज को थामने के लिए रसूलुल्लाह ने कहा हमने वही छोड़ दिया। आज दुनिया में जलील होने की वजह क्या है बताइए। मुट्ठी भर लोग थे, हजारों पे भारी थे, आज तादाद में बहुत कुछ है। आज हमें डराया जा रहा है। किस चीज की कमी है बताइए। आज हमारे पास दुनिया के इस कोने में रहकर उस कोने से हम सामान मंगाकर खा सकते हैं। है एक चीज की कमी, तो हम मस्जिदों को आबाद नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, सुन्नत अदा नहीं करते। मैं अदबन हाजिरीन जमात, सामईन निज़ाम और खासकर बहनों और माओं से अदबन गुजारिश करता हूँ, ये बहुत सा नाजुक सा वक्त है। हम मुर्शिदीन के साथ मुंसलिक होकर इस खोई हुई चीज को ढूंढ कर फिर से हम अल्लाह से माफी तलब करके फिर वापस हम ताकतवर कौम बन के सामने आना चाहिए। लोगों की बातों को हम परवाह न करते हुए मैं अदबन गुजारिश करता हूँ। मैं माफी तलब भी हूँ कि मेरे अल्फाजों में कुछ गलत हो, आप बड़े लोग हैं, माफ करें। इस फकीर को इस जगह पर खड़ाने के लिए मेरे मुर्शिद मोहतरम और जानशीन ने इजाजत दी है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं आप मुर्शिदीन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम महदवियों को अल्लाह ताला कामयाब व कामरान करे, हमारी औलादों को मिसाली औलाद बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।